عن البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. امام بخاری رضی اللہ عنہ وضو کی فرضیت و شرطیت سے فارغ ہو کر ترغیب کے لیے فضیلت کا ترجمہ لائے ہیں. والغر المحجلون من آثار الوضوء. حضرت امام بخاری نے نوعیت فضیلت کی طرف اشارہ کیا کہ وضو کرنے والے وضو کے اثر کی وجہ سے اغر و محجل ہوں گے. غر جمع ہے اغر کی. اغر وہ گھوڑا ہوتا کہلاتا ہے جس کی پیشانی میں سفید داغ ہوتا ہے. ایسا گھوڑا نفیس سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے بعد ہر نفیس چیز کے لیے لفظ اغر استعمال ہونے لگا. اور غرہ کا لفظ بھی شرف عزت وغیرہ کے لیے بولا جانے لگا. المحجلون کا مفرد محجل ہے. محجل جس کو پازیب پہنائی گئی ہو. محجل وہ گھوڑا کہلاتا ہے جس کے 3 پاؤں سفید ہوتے ہیں، گویا وہ پازیب پہنے ہوئے ہے. وضو کی وجہ سے وضو کرنے والوں کے اعضاء روشن ہو جائیں گے اور پیشانی چمک رہی ہوگی، اطراف روشن ہوں گے. اس حدیث باب میں یہ تصریح ہے کہ غرہ و تحجیل میں دخل وضو کو ہے، لیکن ترمذی کی ایک روایت میں وارد ہوا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا من السجود، جس سے معلوم ہوا کہ سجدے کی وجہ سے پیشانی پر روشنی ہوگی. ممکن ہے کہ پیشانی کے روشن ہونے میں وضو اور سجود دونوں کو دخل ہو. پھر اس کے بعد امام ابو عبداللہ الحلیمی اور بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ وضو اس امت کے خصائص میں سے ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. وضو تو حضرت سارہ زوج ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے، کما سیاتی فی الوجوہ، اور جریج راہب سے ثابت ہے، کما سیاتی فی ابواب المظالم. بلکہ غرہ و تحجیل اس امت کی خصوصیت ہے. مسلم کی ایک روایت میں وارد ہے سیما لیست لاحد غیرکم، یہ ایسی علامت ہے جو تمہارے غیر کو حاصل نہ ہوگی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب دیگر امتوں سے وضو ثابت ہے تو اس امت ہی کو غرہ و تحجیل سے کیوں نوازا گیا؟ اس کا جواب ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے نواز دے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وہ وضو امم سابقہ میں موجود تھا، لیکن وہاں اس کی وہ کثرت نہیں تھی جو اس امت کے اندر پائی جاتی ہے. اسی لیے دارمی میں کعب احبار سے نقل کیا گیا ہے. انہوں نے اس امت کی جب صفت ذکر کی تو اس میں یتعذرون علی اطرافہم ویتعذرون علی انصافہم نقل کیا. پھر یہ غرہ و تحجیل ہر باوضو کو حاصل ہوں گے. آیا ان کے غیر بے وضو لوگوں کو بھی حاصل ہوں گے یا نہیں؟ بعض علماء علامہ زناتی شارح رسالہ کی رائے تو یہ ہے کہ ہر شخص کو حاصل ہوگا. یہ امت کو ایک
علامت سرنین کی طور پر دی گئی ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ عینی کہتے ہیں کہ اس علامت میں دخل وضو کو ہے، لہذا انہیں کو حاصل ہوگی جو باوضو ہوں گے، البتہ اولاد اپنے آبا کے تابع ہوگی۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريره على ظهر نعيم المجمر سے پڑھ لے چلیے۔ على ظهر المسجد فتوضا قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل۔ النعيم المجمر، مجمر بضم المیم وسکون الجیم اجمار سے، اور مجمر بفتح الجیم وتشدید المیم المکسورہ بھی جائز، اجمار و تجمیر کے معنی خونی دینا۔ ان کو مجمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی میں خوشبو کی دھونی دیتے تھے، اور بعض علماء نے کہہ دیا کہ یہ لقب ان کے والد عبداللہ کا ہے، اور نعیم کو مجازاً مجمر کہا جاتا ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ ابراہیم حربی نے لکھا ہے کہ نعیم مسجد نبوی کی کو دھونی دیتے تھے، اور طبرانی نے معجم صغیر میں لکھ دیا کان یجمر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلام مؤول ہے، اور معنی یہ کہ حضور کی قبر کے اطراف میں دھونی دیتے تھے۔ رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد فتوضا، میں ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو انہوں نے وضو کی۔ اس سے معلوم ہوا مسجد کی چھت پر چڑھنا جائے، البتہ حنفیہ بلا ضرورت چڑھنے کو خلاف ادب کہتے ہیں۔ فتوضا، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اوپر وضو کرنا جائے۔ جمہور علماء اس کے جواز کے قائل، حنفیہ ایک روایت میں کراہت کے قائل ہیں، اور یہی مالکیہ کا بھی ایک قول ہے، اور جن لوگوں نے مسجد میں وضو کی اجازت دی ہے وہ اس شرط سے دی ہے کہ آدمی وہاں بلغم نہ نکالے، سنک نہ صاف کرے، اور خلاف تنظیف کوئی کام نہ کرے۔ اور ہماری یہ مساجد مبلت ہوتی ہیں، اس میں پختہ فرش ہوتا، اس لیے اس میں وضو کی گنجائش، ہاں اگر کوئی کرے تو کسی برتن میں کرے۔ ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین، میری امت پکاری جائے گی قیامت کے دن غر و محجل، یعنی ان کو اغر و محجل کہا جائے گا۔ امت کے معنی آتے ہیں جماعت، عرف میں ایسی جماعت کو امت کہتے ہیں جو کسی کے تابع اور ساتھ، اسی لیے انبیاء کے ماننے والوں کو امت کہا جاتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت، امت دعوت۔ علامہ کلابازی فرماتے ہیں امت کی تین قسمیں ہیں، امت الاتباع یعنی اصحاب الاعمال الصالحہ، امت الاجابہ یعنی ایمان لانے والے لوگ، اس کے عموم میں سارے مومنین داخل، خواہ اعمال صالحہ والے ہوں یا نہ۔ امت دعوت وہ سارے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مکلف ہیں، یعنی سارے انسان اور سارے جنات۔ یدعون اے ینادون، پکارے جائیں گے،
غرم محجلین، یعنی ان کو کہا جائے گا یا ایھا الغر المحجلون من آثار الوضوء، یہ صفت آثار وضو کی وجہ سے ہوگی۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو آدمی غرہ کا اطالہ کر سکتا وہ کر لے۔ یہاں اسی طرح سے اس روایت میں اطالہ غرہ کا ذکر ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ وتحجیلہ فلیفعل وارد ہوا، سے معلوم ہو گیا کہ یہاں اس روایت میں اختصار ہو گیا، اور اگر مسلم کا لفظ نہ ہوتا تو ہم یہ کہتے لفظ غرہ بول کر غرہ و تحجیل دونوں مراد لیے گئے، اور غرہ کی تخصیص باوجود مؤنث ہونے کے اس لیے کی گئی کہ اس کا محل وقوع اشرف اعضائے انسانی پیشانی ہے، اور انسان کی نگاہ سب سے پہلے اسی پر پڑا کرتی ہے۔ اطالۃ الغرہ کی شرح میں اختلاف ہے۔ عام علماء تو فرماتے ہیں کہ اطالہ غرہ و تحجیل یہ ہے کہ آدمی اعضائے وضو کو آگے بڑھا کر دھوئے، صرف موقت اعضاء پر اکتفا نہ کرے۔ یہی عام حنفیہ شافعیہ کا مذہب اور امام احمد کی ایک روایت ہے، اور امام احمد دوسری روایت اور مالکیہ اعضائے وضو کو بڑھا کر دھونا مستحب نہیں کہتے ہیں، اور وہ لوگ اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اول تو یہ لفظ مدرج ہے، جیسا کہ ابن قیم نے غیر واحد الفاظ سے نقل کیا۔ حافظ ابن حجر اور انہیں کے اتباع میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت 10 صحابہ سے منقول ہے، لیکن کسی کی روایت میں سوائے نعیم مجمر کے یہ زیادتی موجود نہیں، اسی لیے مسند احمد میں واقع ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں لا ادری اشیء قال، نعیم مجمر کہتے ہیں لا ادری اشیء قالہ ابو ہریرہ او فی الحدیث، میں کہتا ہوں کہ نعیم مجمر کے علاوہ بعض دیگر نے بھی ابو ہریرہ سے زیادتی نقل کی۔ امام احمد نے بطریق زائدہ عن لیث ابن ابی سلیم عن کعب عن ابی ہریرہ ایک روایت نقل کی ہے، اس میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں اطالۃ الغرہ کا ذکر ہے، اور اطالۃ الغرہ ممکن نہیں ہے کیونکہ سارے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اب اگر بڑھایا جائے گا تو سر دھلے گا، حالانکہ سر کا وظیفہ تو مسح ہے، لیکن جو لوگ اطالۃ الغرہ و تحجیل کے قائل ان کی طرف سے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اطالہ غرہ بول کر اطالۃ التحجیل مراد، اس جواب پر اشکال یہ ہے کہ مسلم میں غرہ و تحجیل دونوں کا ذکر ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اطالہ غرہ کی شکل یہ کہ آدمی جب چہرہ دھوئے تو ہاتھ کو ذرا پیشانی سے اوپر کر دے اور گردن کے دائیں بائیں دھو لے۔ اس پر یہ جواب ابن تیمیہ کے اعتراض کے لیے قاطع نہیں ہے،
اس لیے کہ سر کے دھونے کا حکم نہیں اور نہ ہی گردن کے دھونے کا حکم ہے۔ بہرحال اطالت عام حنابلہ اور مالکیہ اور عام حنابلہ اطالت الغرہ کے قائل ہیں، اور وہ حدیث کے اور وہ فمن استطاع کے ثبوت کی صورت میں جواب دیتے ہیں کہ اطالت الغرہ بول کر تضعیف مراد ہے، یعنی نور کی تضعیف کی جائے، اس لیے کہ وضو تحصیل نور کا سبب ہے، اور جتنا زیادہ وضو کیا جائے گا اتنا ہی نور المضاعف ہوگا۔ اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ اطالت الغرہ کنایا ہے انارت کل ذات سے، یعنی آدمی اتنا وضو کرے اور اس کا اتنا اہتمام کرے کہ اس کی ساری ذات روشن ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی مسلسل وضو کرے گا تو اس کے سارے عادات کھلتے رہیں گے، روح مزکا ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ اس روح کا نور سارے جسم میں پہنچ جائے گا۔ اور علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نہ تو اطالت الغرہ احادیث مرفوعہ میں ثابت اور نہ صحابہ میں اس کی عمومی کثرت تھی، لیکن بہرحال بعض صحابہ سے منقول ہے۔ مسلم میں حضرت ابن ابو ہریرہ سے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اس لیے حنفیہ مالکیہ اس کے قائل ہیں، پھر حنابلہ حنفیہ شافعیہ قائل، پھر اس کے بعد شافعیہ نے اس کے اطالت الغرہ کی حد بندی میں 3 قول۔ ایک قول تو یہ ہے کہ مطلقاً اطالہ مراد ہے، کوئی تحدید نہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نصف عضو اور ساق تک دھویا جائے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ پاؤں کو گھٹنے تک اور ہاتھوں کو مناکب و آباد تک دھویا جائے۔ حنفیہ میں سے بعض نے نصف کے قول کو ذکر کیا اور بعض نے کوئی حد ذکر نہیں کی ہے۔ چلیے وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقظ۔ یستیقین قنا کیا چیز، بالکل پاگل ہے، تجھے ایک فعل کا وزن نہیں معلوم ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے فضیلت کے بعد یہ واضح کر دیا کہ وضو شک سے واجب نہیں ہوگا، جب یقین ہو نقض وضو کا تو واجب ہوگا۔ اس سے امام بخاری نے فقہائے کرام کے مشہور قاعدے الیقین لا یزول بالشک کی طرف اشارہ کیا۔ یہی جمہور علماء ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، وغیرہ کا مذہب ہے۔ یہی ابن نافع نے امام مالک سے نقل کیا، لیکن مالکیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ شک کی صورت میں وضو واجب ہے۔ یہی ابن قاسم نے امام مالک سے روایت کیا۔ اور مالکیہ کا تیسرا قول یہ ہے کہ اگر نماز میں شک پیش آئے تو وضو واجب نہیں، نماز سے باہر پیش آئے تو واجب ہے۔ قاضی اعاظ کہتے ہیں وہ مقتضی قول ابن حبیب، بعضوں نے اس کو امام مالک سے نقل کیا، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام مالک سے ثابت ہے۔ علامہ ابو عبداللہ لبی المالکی مصر ہے اور کہتے ہیں یہ امام مالک ہی کا قول ہے، اور یہی شافعیہ کی ایک شاذ وجہ ہے اور حسن بصری سے منقول ہے۔ مالکیہ کا چوتھا قول یہ ہے
کہ شک کی صورت میں وضو مستحب ہے۔ امام بخاری کی ترجمے سے حدیث کی شرح بھی کر دی اور یہ بتا دیا حدیث میں حتی اسماع صوتاً اور یجد ریحاً میں سماع صوت اور وجدان ریح بول کر یقین کی صفت مراد لی گئی ہے، لہذا اگر سماع صوت یا وجدان ریح نہ ہو لیکن یقین ہو جائے تو پھر آدمی کو نماز توڑ دینا پڑے گی۔ چلیے وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل انه شكا، یہ وصیغہ معروف ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں شکیا وصیغہ مجہول ہے، اس کی وجہ سے یہاں یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ یہ بھی مجہول ہے۔ چلیے الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ عن عمه کا مصداق عبداللہ بن زید ابن عاصم یہ بعد ابن تمیم کے ماں کی طرف سے چچا یا باپ مشہور پہلا ہی قول ہے۔ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، انہوں نے اس انسان کی شکایت کی جس کو نماز میں خیال آتا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر سے نکلتی ہے، یعنی ریح خارج ہوتی ہے۔ فقال لا ينفتل او لا ينصرف، لا ينفتل نہ مڑے یہاں تک کہ سن لے صوت کو یا پالے ریح کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شک کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہے۔ اور لا ينفتل کے معنی ہے لا يترك الصلاة۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التخفيف في الوضوء، وضو میں تخفیف کا بیان، یعنی تخفیف جائز ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں مطلب یہ اسباغ واجب نہیں یا دلک واجب نہیں، لیکن تخفیف سے دلک کی نفی نکالنا غیر یقینی سی بات ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو میں صرف اعضائے وضو تک پانی پہنچا دینا کافی ہے، اس سے زائد کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال استجاع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم استرجع فنام ثم حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. بت عند خالتی میں یہ واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مدینے میں آ جانے کے بعد اور وہ فتح مکہ کے بعد مدینہ آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ 10 سال کے تھے، اور یہ بھی واضح ہے کہ میمونہ انہیں ایام میں حائض تھی۔ فلما كان في بعض الليل قام، بعض نسخوں میں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے فنامہ وارد ہوا ہے۔ غالباً کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اگر فقامہ رہے تو تکرار ہو جائے گا، لیکن فقامہ میں اجمال ہے اور آئندہ قامہ اس کی تفسیر ہے۔ شن القربۃ البالیہ پرانا مشکیزہ معلق لٹکا ہو، وضوءً خفیفاً ہلکا وضو کیا،
یخففہ عمرو ویقلل، عمرو بن دینار اس کو تخفیف و تقلیل کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تخفیف مقابل ہے تثقیل کا، جو باب کیف سے ہے، یعنی بہت ملتے گلتے نہیں، اور تقلیل مقابل ہے تکثیر کا، جو باب کم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی پانی بہت نہیں گرایا۔ وقام یصلی فتوضأت نحوا مما توضأ، میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے وضو کیا۔ صحابی نے نحوا مما توضأ کہا، مثل ما توضأ نہیں کہا، اس لیے کہ لفظ مثل مساوات فی الاوصاف کے لیے بولا جاتا ہے، اور لفظ نحو مشارکت فی اکثر الامور کے لیے آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے ساتھ تمام اوصاف مشارکت نہیں کر سکتا، بعض ہی اوصاف میں کر سکتا، اسی لیے نحون کا لفظ استعمال کیا۔ اور آئندہ ایک روایت آئے گی، اس میں فصنعت مثل ما صنعت وارد ہوا، وہاں لفظ مثل بول کر نحو ہی کے معنی مراد دیے گئے ہیں۔ اداہ المنادی، مؤذن وصلی ولم یتوضأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا نوم کی ذات حدث نہیں۔ جو لوگ نفس نوم کو ناقض کہتے ہیں ان کا قول صحیح نہیں، الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے خصوصیت ہے، یعنی آپ کی نوم ناقض نہیں مطلق۔ قلنا لعمر ان الناس يقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینه ولا ينام قلبه۔ سفیان بن عیینہ نے جب عمرو بن دینار سے حدیث نقل کی اور یہ حدیث سنی، اور اس میں یہ تھا کہ فصلی ولم یتوضأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بعد وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی، تو سفیان بن عیینہ نے اس کی تائید میں یہ نقل کیا کہ لوگ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، اس لیے آپ کو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا علم ہو جاتا تھا، اسی لیے آپ نے وضو نہیں کیا، آپ کو معلوم تھا کہ وضو باقی ہے۔ یہاں پر سوال یہ کہ لیلۃ التعریس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور نماز قضا ہو گئی، سورج نکل آیا، اگر آپ کا دل جاگتا تھا تو آپ کو طلوع شمس کا وقت گزرنے کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ اس کا پہلا جواب جو سب سے معروف ہے یہ ہے کہ وقت کا تعلق آنکھوں کے دیکھنے سے ہے اور آنکھیں سو رہی تھیں۔ دوسرا جواب بعد مالکیہ اور شافعیہ نے یہ دیا ہے کہ بعض وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب بھی آنکھوں کی طرح سو جاتا تھا، اور لیلۃ التعریس میں یہی قصہ پیش آیا تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ لا ینام قلبہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے ٹوٹنے کا علم ہو جاتا ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اضغاث و احلام کے قبیل سے نہیں ہوتا۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لیلۃ التعریس میں
آپ پر اس لیے نوم ڈال دی گئی تاکہ نماز کے باجماعت قضا کرنے کی سنت جاری ہو. تنام عینہ ولا ینام قلبہ، یہ صرف آپ کی خصوصیت نہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اس میں شریک ہیں. شریک کی جو روایت حدیث المعراج کے سلسلے میں ہے، جس کو وہ انس سے نقل کرتے ہیں، اس میں وارد ہے کذالک الانبیاء تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم. اور اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے عمرو بن دینار نے عبید بن عمیر کا قول روی الانبیاء وحی پیش کیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا دل اس لیے بیدار رکھا جاتا کہ ان کو خواب میں جو کوئی چیز بتائی جائے اس کی وہ پوری تلقی کریں اور وعی کریں، یعنی اس کو یاد کر لیں، کیونکہ انبیاء کے خوابات وحی ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر اپنے بیٹے کے ذبح کا عزم کر لیا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کس بیٹے کے ذبح کا ذبح مراد ہے؟ یہودی کہتے ہیں اسحاق، اور یہی بہت سے صحابہ و تابعین علماء اور ابو جعفر ابن جریر طبری کی رائے، لیکن بعض صحابہ و تابعین کہتے ہیں اس سے اسحاق اسماعیل مراد ہے. اور اسی کو امام احمد ابن حنبل، ابو حاتم رازی، ابو محمد ابن حزم رازی وغیرہ نے، ابو محمد ابن حزم ظاہری وغیرہ نے اختیار فرمایا ہے. یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ جیسے انبیاء کے قلوب جاگتے ہیں، یہی صفت ابن سیاد کے متعلق ترمذی میں آئی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے قلوب کو بیدار رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ترقی کرتے رہیں اللہ کے ذکر و یاد میں مشغولی سے. اور ابن سیاد کا دل جو بیدار رہتا ہے وہ افکار فاسدہ میں مشغولی کی وجہ سے، تو وہ سونے کی حالت میں بھی تنزل ہی کی طرف چلتا. چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اسباغ الوضوء وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء. اسباغ اتمام اکمال، اسی سے درع سابق ہے، وہ ذرا جو مکمل ہو. اسباغ وضو کی وضاحت کے لیے فرماتے ہیں وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء. اسباغ وضو نام ہے انقاء، یعنی اسباغ وضو کے معنی یہ نہیں پانی بہاتا چلا جائے. اسباغ وضو یہ ہے کہ اعضائے وضو کو اچھی طرح مل کر دھوئے تاکہ میل کچیل زائل ہو جائے. ابن منذر نے حضرت ابن عمر سے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنا پاؤں 7 بار دھوتے تھے، غالباً خشکی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. واللہ تعالی اعلم. پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 2 تراجم منعقد کیے ہیں، التخفیف فی الوضو اور اسباغ الوضو. ان دونوں سے انہوں نے وضو کی 2 انواع ذکر کی ہیں، ایک ادنا درجہ، دوسرا اکمل اور اعلیٰ درجہ. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسباغ کی کئی اقسام ہیں. ایک فرض ہے وہ یہ کہ اعضائے وضو کو مکمل تر کر لیا جائے. دوسری سنت ہے اور وہ یہ ہے کہ 3 بار دھویا جائے. تیسری مستحب ہے
اور وہ یہ ہے کہ اطالت الغرہ و تحجیل کیا جائے، اور چوتھی ادب ہے اور وہ یہ ہے کہ انقا کیا جائے، دل کر میل کچیل کو دور کر لیا جائے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة دفع لوٹے. چلیے. حتى إذا كان بالشعب نزل فبال الشعب بکسر الشین و سکون العین، وہ راستہ جو پہاڑ میں جاتا. چلیے. نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. بعض کہتے ہیں جیسے عیسی بن دینار کہ یہاں وضو میں معنی الاستنجا ہے، بعضوں نے کہہ دیا وضو سے مراد بعض اعضائے وضو کو دھونا ہے. صحیح یہ ہے کہ وضو سے حقیقی اور مکمل وضو مراد. کتاب الحج میں یہ روایت آئے گی، اس میں ہے فتوضا وضو ان، اور لفظی وضو جب عرف میں بولا جاتا تو وضو شرعی ہی مراد ہوتا. لم یسبغ الوضو، اسباغ نہیں کیا، یعنی بس اعضائے وضو کو ترک کر لیا. اور بعض مالکیہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھو لیا، تسلیس نہیں کی. چلیے. فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك، یعنی جب وضو فرمایا تو نماز بھی پڑھ لیجیے. فرمایا نماز آگے یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے. اس روایت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرفات سے واپسی کے بعد مغرب کی نماز مزدلفہ میں ادا کی جائے گی، اور مزدلفہ سے پہلے نماز پڑھنا جائز نہیں. اگر کسی نے پڑھ لی تو مزدلفہ پہنچ کر اعادہ ضروری ہے، اللہ کہ فجر طلوع ہو جائے، کیونکہ اس مزدلفہ میں نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو جمع بین الصلاتین کی سنت حاصل ہو جائے، اور جب فجر طلوع ہو گئی تو یہ سنت حاصل نہ ہو سکے گی، اس لیے اعادہ ساقط جائے گا. امام مالک اور ان کے اصحاب کہتے ہیں نماز تو مزدلفہ ہی میں پڑھی جائے گی، لیکن اگر کسی شخص کو یا اس کی سواری کو عذر ہو تو غروب شفق کے بعد راستے میں نماز پڑھ سکتا. امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں اولا و احب یہ ہے کہ مزدلفہ میں نماز پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی عرفات میں یا راستے میں پڑھ لے تو بھی جائے. چلیے. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي. نزل فتوضأ. اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا ماء زمزم سے وضو کیا تھا، عبداللہ ابن احمد کی زوائد حضرت علی کی حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ماء زمزم سے وضو جائز ہے، اور جو لوگ کراہت کے قائل ہیں ان کی تردید ہوتی ہے. ابن حجر مکی فقیہ کہتے ہیں تردید تو اس وقت ہوتی جب یہ معلوم ہو جاتا کہ وہاں کوئی اور پانی تھا، اور اگر صرف زمزم ہی کا پانی موجود ہو تو تعین کی وجہ سے اس سے وضو فرمایا. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. علماء نے تو آپ کے فضلات کو بھی طاہر کہا ہے، لیکن بھائی صحیح بات یہ ہے کہ ماء زمزم سے وضو و غسل کے مسئلے میں اختلاف. جمہور علماء دونوں کو بلا کراہت جائز کہتے ہیں. یہی حنفیہ کا مذہب، حنفیہ شافعیہ مالکیہ کا مذہب. اور امام احمد کی ایک روایت، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک روایت میں کراہت کے قائل ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں غسل تو مکروہ ہے، وضو میں کوئی کراہت نہیں.
اور کراہت کی دلیل یہ ہے کہ ازرقی نے تاریخ مکہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب کا قول نقل کیا ہے. انہوں نے دیکھا حوض زمزم میں ایک آدمی اتر کر غسل کر رہا. فرمایا لا احلہ لمغتسل ولکنہ للشارب حل وبل. اور جو لوگ مطلقاً جواز کے قائل ہیں وہ نصوص عامہ سے استدلال کرتے ہیں جس میں مطلقاً پانی کے استعمال کی اجازت وارد ہوئی ہے. البتہ مائع زمزم سے استنجا کرنا حنفیہ کی تصریح پر مکروہ ہے. شافعیہ کے 3 قول: حرمت، کراہت، خلاف اولیٰ. فاسبغ الوضوء، حضور نے اسباغ وضو کیا. اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا کہ وضو علی الوضو بغیر کسی فصل کی صلاۃ کے مشروع ہے. یہ استدلال امام خطابی نے کیا. حافظ ابن حجر نے اس پر یہ اعتراض کیا ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدث لاحق ہو گیا، لیکن احتمال مجرد بلا قرینہ سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. اور وضو علی الوضو کے مسئلے میں علماء کا مذہب یہ ہے کہ وضو کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. رزین کی روایت میں الوضو علی الوضو نور وارد ہوا، لیکن رزین کے علاوہ کسی نے اس روایت کا تذکرہ نہیں کیا. اور رزین بعض الفاظ کے نقل کرنے میں منفرد ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تنہا نقل پر اعتماد مشکل ہے. پھر اس کے بعد آیا وضو پر وضو کرنے کے لیے کوئی چیز شرط ہے یا نہیں. حنفیہ پر ایک روایت میں تو کہتے ہیں کہ کوئی نماز پہلے وضو سے اگر نماز پڑھ لی ہو تو پھر وضو علی الوضو ہے. اور بعض کہتے ہیں دار مدار نیت پر ہے. اگر کسی آدمی کی نیت تجدید وضو کی ہے تو وضو علی الوضو مطلقاً جائز. اور بعض کہتے ہیں تبدل مجلس ہو جانے پر جائز. شافعیہ کے 5 اقوال ہیں. مشہور تو یہ ہے اگر پہلے وضو سے کوئی نماز پڑھ لی خواہ فرض یا نفل تو تجدید مستحب ہے. دوسرے قول پر میں فرض کی تخصیص ہے. اور تیسرا قول یہ ہے ایسا عمل کیا جائے جو وضو پر موقوف ہے. یہی مالکیہ کا مذہب. اور چوتھا قول یہ ہے ایسا عمل کیا جائے جو جس کے لیے وضو کیا جاتا جیسے دخول مسجد وغیرہ. اور 5واں قول یہ ہے کہ فصل ہو جائے. مالکیہ فرماتے ہیں اگر وضو اول سابق ہے 3 بار کیا گیا تو جب تک ایسا عمل نہ کیا جائے جو وضو پر موقوف ہے دوبارہ وضو کرنا بقول مکروہ اور بقول دیگر ممنوع یعنی حرام. الا یہ کہ اگر کسی نے وضو سابق میں کیا تو اسباغ کی نیت سے بلا کسی شرط کے دوبارہ وضو کر سکتا ہے. مثلا کسی نے 1 مرتبہ اعضائے وضو دھو لیے تو اب بنیت اسباغ 2 بار مزید ہو سکتا ہے. یا 2 بار دھو لیے تھے تو بنیت اسباغ اب 1 بار ہو سکتا ہے. ولم یصل بینہما، مجموعتین کے بیچ میں نفل نہیں ہے، اس بات پر اتفاق. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله